بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، آپ پر روزوں کو فرض کیا گیا جس طرح کہ آپ سے پہلے لوگوں پر انہیں فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی حاصل کر لو۔ اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ مسلمانوں کے، مومنوں کے دل اس کی آمد، اس سے خوشی سے سرشار اور مسرت سے لبریز ہیں، جبکہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، روحوں میں زنگ اور عقلوں پر پردہ ہے، ان کے لیے یہ مہینہ اسی قدر گراں، بھاری اور بوجھ والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہمیں پہلی قسم کے لوگوں میں شامل فرمائیں، جن کے لیے یہ مہینہ باعث مسرت اور خوشی ہو، اور ان بد نصیبوں میں شامل نہ کریں جو اس مہینے کے آنے پر غمگین اور دل چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے چند لمحات میں جو بات کہنی مقصود ہے وہ روزے اور قیام اللیل جو رمضان میں تراویح کے نام سے پکاری جاتی ہیں، اس کے متعلق کچھ کہنا مقصود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان، اس کا لغوی مطلب شدید گرم زمین جو سورج کی تپش سے جھلس گئی ہو، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو، اور رمضان کے روزے اسی مناسبت سے کہ یہ مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے گناہوں کو جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ گناہوں کی مغفرت، معافی اور اللہ کے روبرو توبہ و استغفار کرنے کا مہینہ۔ اب ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ لے، سمجھ لے، جان لے کہ اگر اس کے گناہ اس مہینے میں نہ دھلیں، اس کی خطائیں اس مہینے میں نہ مٹیں، اور اس کی کوتاہیاں اس مہینے میں ختم نہ ہوں، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا کہ اس نے اس مہینے سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم اللہ کی توفیق سے اس ماہ مبارک میں 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں۔ ہر ایک روزہ اتنا اجر و ثواب کا حامل، اتنا اس کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کہ میں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کس طرح تصور کریں کہ جب مالک الملک انہوں نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کے اجر و ثواب سے صرف میں ہی واقف ہوں، جانتا ہوں، کوئی اس سے آگاہ نہیں ہے۔
امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل، آدم کے بیٹے کا ہر عمل دگنا کیا جاتا ہے، نیکی 10 گناہ کے برابر۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا مگر روزہ نیکیوں کی اس عام کیٹیگری میں شامل نہیں ہے، کیونکہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دینے والا ہوں۔ اس بارے میں 2 محدثین کے اقوال ہم سنتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ روزے کو دوسری عبادات پر یہ فوقیت فضیلت کیوں حاصل ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، انہوں نے اس بارے میں تحریر کیا کہ روزے کا اجر و ثواب اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، اسے کوئی گن نہیں سکتا، محدود نہیں کر سکتا، کیونکہ روزہ ایسی عبادت جو ایسی باتوں پر مشتمل کہ اس جیسی باتیں اور کسی دوسری عبادت میں پائی نہیں جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اس کی جزا کا علم صرف اپنے پاس رکھا، حتیٰ کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اس چیز کے مکلف نہیں، اس سے آگاہ نہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ اور امام طیبی رحمہ اللہ دوسرے محدث، انہوں نے اس چیز کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ روزہ دوسری عبادات پر اس لحاظ سے اس لیے فوقیت رکھتا ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ ایسا راز ہے، روزہ ایسا راز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، عام لوگ مخلوق اس سے آگاہ نہیں ہوتے، صرف اللہ کو اور بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ روزہ نفس کو توڑ دیتا ہے، جو خواہشات، جذبات، احساسات شیطان کی طرف سے انسان کے دماغ میں ڈالے جاتے، عام طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روزہ انہیں توڑ کے رکھ دیتا، اور روزے کی وجہ سے بدن وہ بھی اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، گرمی برداشت کر رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس نے یہ سب حلال چیزیں، حرام نہیں، یہ حلال چیزیں چھوڑ رکھی ہیں۔ تو ان 2 باتوں کی بنیاد پر روزے کا مقام و مرتبہ یہ ٹھہرا کہ اس کی جزا، اس کا اجر، اس کا ثواب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں۔ دوسری حدیث پاک اس بارے میں وہ سنتے ہیں اور اس کو سننے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ روزے دار جو ہیں ان کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے۔ امام ترمذی، امام نسائی اور دوسرے ائمہ نے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے
کہ قیامت کے دن اس سے روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں گزرے گا۔ جب وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا تو پھر اس دروازے میں سے کسی اور کو گزرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جو روزے دار اس دروازے سے گزر جائیں گے پھر کبھی بھی انہیں پیاس نہ لگے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں پیاس سے ماورا فرما دیں گے، پیاس کی حس ان کی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ تو دوسری حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ روزہ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کے دن روزے دار کو ایک ایسے دروازے سے گزرنے کا مستحق بناتا ہے جو صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے اور کسی اور کو اس میں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تیسری حدیث پاک جو روزے کے مقام و مرتبے پر اور عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے کہ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، اور ایک ایسی مضبوط چار دیواری قلعے کی مانند جو اللہ کے فضل و کرم سے انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ ایک روزہ تو جو اللہ کی رضا کے لیے 29 یا 30 روزے رکھے، اس کے بعد سال بھر نفلی روزے بھی ہیں۔ اگر کوئی اہتمام کرے تو ایک سال کے اندر 365 دنوں میں وہ کتنا جہنم سے دور ہو، 355 دنوں میں کتنا جہنم سے دور ہو، اور اللہ کے فضل و کرم سے کس قدر اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا حامل ٹھہرے۔ تو ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ روزہ، اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے کیا اجر و ثواب، اس بارے میں ہم نے اللہ کی توفیق سے 3 احادیث کو سنا۔ تیسرا نقطہ ہماری گفتگو کا کہ قیام اللیل، جسے رمضان میں ہم تراویح کے نام سے پکارتے ہیں، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور یہاں عام لوگوں کی روش پر بھی ہم نظر ڈالتے چلیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ بہت سے لوگ رمضان کے پہلے 2 4 5 دنوں میں بہت اس بارے میں حساس اور جوش و جذبے سے بھرپور ہوتے ہیں کہ تراویح کو ادا کرنا ہے۔ جیسے ہی 5ویں 6ٹھی تراویح آتی ہے، آہستہ آہستہ مسجدوں سے غائب ہونا یا 2 تراویح کے بعد سرک جانا ان کا معمول بن جاتا ہے۔ پھر جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تب دوبارہ پلٹتے ہیں، اور اس میں بھی بعض ایسے ہیں کہ آخری عشرے میں بھی صرف طاق راتوں میں آتے ہیں، پورا عشرہ اس میں بھی نہیں آتے۔ تو بہت محرومی کی بات ہے کہ سال بھر میں یہی 29 راتیں 30 راتیں اللہ کے روبرو قیام کے لیے تراویح میں کھڑا ہونا، اور اگر اسی میں انسان کوتاہی کرے تو وہ اپنے ایمان اسلام کا جائزہ لے کہ اس کے اندر اس بارے میں کس قدر کمزوری آ چکی ہے۔ تراویح جو ہے اس کا کیا اجر و ثواب ہے، آئیے اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص
رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ کے روبرو بندے کے لیے شفاعت کریں گے. اور جس طرح کہ امام طیبی نے لکھا یہ کہ یہاں قرآن پاک سے مراد تہجد کی نماز اور قیام اللیل ہے، جو رمضان میں تراویح کے نام سے پکاری جاتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے روبرو شفاعت اسی کو کرنے کی سخت جرت اور اجازت جسے اللہ تعالی اجازت دے، وگرنہ کس کی کیا مجال کہ وہ ان کے روبرو شفاعت کی جرت کر سکے. تو یہ دونوں چیزیں، روزہ بھی اور قرآن پاک بھی، یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا، اے رب میں نے اسے کھانے سے روکا، دن کے وقت نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے روکا. حلال چیزیں ہیں، عام دنوں میں جن کا کرنا حلال ہے، کوئی حرام نہیں. دن بھر یہ آپ کی رضا کے لیے ان چیزوں سے رکا رہا، تو میری اس کے بارے میں شفاعت قبول کیجیے. اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے رات کو اسے نیند سے دور کیے رکھا، اس کے پہلو بستر پر نہ لگے، میری تلاوت کرتا رہا، لہذا اے اللہ میری اس کے بارے میں شفاعت کو قبول کیجیے. کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اللہ تعالی اس بندے کے بارے میں ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. تو کتنا خوش قسمت انسان، کتنا اعلی بخت والا سعادت مند انسان کہ روزہ بھی اس کے لیے شفاعت کرے، قرآن بھی، تراویح بھی اس کے لیے شفاعت کرے، اور ان کی شفاعت اللہ کے ہاں قابل قبول ہو. ایک دوسری حدیث پاک، اور اسی کو سن کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، کہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، تراویح ادا کی، تو کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. تراویح 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کی بات، اور سال بھر میں 29-30 دن. تو اگر ہم ان کا اہتمام کریں، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ادا کرنے کی جستجو، کوشش اور ان کے لیے محنت کریں، تو ایسا کرنا ہرگز مشکل نہیں. اور یہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ایمان کی، حوصلے کی، ہمت کی بات ہے. کتنے کتنے خمیدہ کمروں والے بوڑھے جن کے لیے چلنا دشوار ہوتا ہے، 2 گھنٹے بالکل تیر کی طرح تراویح میں کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بیٹھنے کی رخصت موجود ہے. جو بیمار ہے، بوڑھا ہے، معذور ہے، وہ رخصت بھی نہیں لیتے کہ کہیں اجر و ثواب میں کمی نہ ہو جائے. اور بڑے بڑے جوان، توانا، تندرست، کہ جن کی چھاتیاں قوت و طاقت سے جوش مارتی ہیں، 2-4 تراویح کے بعد کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے، کوئی اس کونے میں لیٹا ہے، اور جسے شیطان زیادہ تنگ کرے وہ مسجد ہی سے نکل جاتا ہے. تو میرے لیے، آپ کے لیے، کہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اور بہت بڑی اللہ کی نعمت کی اپنی زندگیوں میں ہم اس ماہ مبارک کو پھر پانے کی توفیق پا رہے ہیں. اور پتہ نہیں کہ اس ماہ مبارک کے بعد
کس کی زندگی میں اس کا دوبارہ پانا لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو صحیح معنوں میں رمضان کے روزوں کو رکھنے، ان کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے اور تراویح کو سنت کے مطابق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اجر و ثواب سے محروم نہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ماشاءاللہ تبارک احسنت باجت بہت اچھا، باجت بہت اچھا۔